إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع يا أيها الناس إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا وفي بلدكم هذا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا یوم عرفہ کے دن میدان عرفات میں، اس میں جو کچھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا اس کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ آفاقی اور عالمگیر پیغام کیا تھا جس سے آج مسلمان غافل ہیں۔ تو سب سے پہلی بات کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں، بلا شبہ تمہارے خون اور تمہارے مال حرام ہے ایک دوسرے پہ۔ ایک روایت میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَعْرَاضَكُمْ، اور تمہاری عزتیں، یعنی تمہارا آپس میں خون بہانا، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کھانا، ایک دوسرے کی عزت کے ساتھ کھیلنا کھلواڑ کرنا یا اس کی آبرو ریزی کرنا، یہ حرام۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی حرمت اور سنگینی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حرمت یومکم ھذا، جیسا کہ یہ حرمت والا دن ہے اس میں تمام کام کرنے حرام ہیں، تمہارے اس حرمت والے دن، فی شہرکم ھذا، تمہارے اس مہینہ میں، وفی بلدکم ھذا، اور تمہارے اس شہر میں۔ کیا مطلب کہ جس طریقے سے اس دن کہ یہ عظمت والا دن ہے، جس قدر فضیلت والا دن ہے، اسی قدر اس دن گناہ کرنا بھی سنگین ہے، بڑا جرم ہے۔ جیسے اس شہر میں گناہ کرنا جرم عظیم ہے، اسی طرح سے باقی مہینوں میں بھی یہ گناہ کرنے جرم عظیم ہے۔
جس طریقے سے اس شہر کے اندر گناہ کرنا جرم عظیم ہے، اسی طرح سے بقیہ دنوں میں، بقیہ مہینوں میں، باقی شہروں میں، باقی ملکوں میں بھی یہ گناہ کرنا سنگین جرم ہے۔ اس سے بڑھ کر کے اور کیا سنگینی بیان ہو سکتی تھی؟ آج آپ دیکھ لیں کہ امت مسلمہ اس چیز سے غافل ہے۔ خون بہانا تو معمولی بات ہو گئی ہے، اور مسلمان کا خون بہا رہا ہے اور بدامنی پھیلا رہا ہے، معمولی بات پر قتل و غارت ہو رہی ہے، اور دوسروں کا مال ناجائز ذرائع سے زبردستی ڈاکہ مار کر کے، چھین کر کے کھانا پینا اپنے استعمال میں لانا، اس پہ قبضہ کرنا، یہ مسلمانوں نے اپنا حق سمجھ رکھا۔ آپ دیکھ لیں جتنے قبضہ گروپ ہیں، یہ مافیا ہے، یہ ڈاکو ہیں، یہ بااثر لوگ ہیں جن کے پاس قوت اور طاقت ہے، وہ غربا، فقراء، مساکین، یتیم، بیوہ، کمزور لوگوں پر کس قدر ظلم و ستم کر رہے ہیں، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جرم عظیم قرار دیا، اور پھر عزتوں کے ساتھ کھڑواڑ کرنا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کچھ دنوں کا ہی واقعہ حافظ آباد میں جو پیش آیا، کہ شوہر کو باندھ کر کے اس کی بیوی کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی۔ یہ یہودی نہیں ہے، عیسائی نہیں ہے، ہندو نہیں ہے، سکھ نہیں ہے، کمیونسٹ نہیں ہے، داریہ نہیں ہے، غیر مسلم نہیں ہے، یہ مسلمان ہے، اور یہ ملک پاکستان میں ہو رہا ہے، جو لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا، جس کے لیے لوگوں نے اپنی جانیں اور اپنی عزتیں قربان کی، یہاں آ کر کے بھی ان کی عزت محفوظ نہیں رہی۔ اور جو 3 آدمی مقابلے میں مارے گئے، وہ مارے گئے ہیں جو کمزور تھے، جو بااثر ہیں وہ نہیں مارے گئے، اور یہی قوموں کی تباہی اور بربادی کا سبب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جب یہودیوں نے آپ کے سامنے قضیہ پیش کیا کہ یہ بتائیں کہ اگر شادی شدہ آپس میں زنا کر لیں تو ان کی سزا کیا ہے، آپ علیہ السلام نے پوچھا تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہماری کتاب میں تو لتر پولا کر دو، منہ کالا کر دو، جوتے جاتے مار کر کے چھوڑ دو۔ آپ نے کہا کتاب لاؤ۔ جب تورات لائی گئی، آپ نے کہا پڑھو۔ جو ان کا عالم تھا اس نے بڑی ہی خوبصورت طریقے سے اس آیت پر ایسے ہاتھ رکھا، آگے پیچھے سے پڑھ رہا ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ تورات کے حافظ بھی تھے اور یہودیوں کے بڑے عالم تھے، مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے کہا ہاتھ اٹھاؤ۔ جب ہاتھ اٹھایا تو کہتے ہیں کہ وہ رجم والی آیت بالکل روشن تھی، واضح تھی، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آج بھی موجودہ تورات تحریف شدہ میں رجم کی سزا موجود ہے۔ اس وقت تک جو ہمارے پاس ایڈیشنز ہیں بائبل کے، تورات میں آج بھی شادی شدہ کو سنسار کرنے کی آیت موجود ہے۔ تو آبا علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ جی ہمارا کوئی باعزت آدمی جرم کرتا تو اس پہ ہم ایسے ہی لتر پولا کر کے چھوڑ دیتے، کوئی کمزور آدمی جرم کرتا تو اس پر پوری حد نافذ کیا کرتے۔ جو کچھ ہمارے ملک پاکستان میں ہو رہا ہے، قانون کمزور پہ لاگو ہوتا ہے، طاقتور پر قانون لاگو نہیں ہوتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ خطاب کر کے امت کو قیامت تک کے لیے پیغام دیا کہ یاد رکھو تمہارے آپس میں ایک دوسرے کے خون حرام ہیں، تمہارے اموال ایک دوسرے پہ حرام ہیں، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پہ حرام ہیں۔ پھر اس کی سنگینی کو بیان کیا، اس حرمت کو پامال کرنے کے نتیجہ میں بتایا کہ کیا سنگین گناہ ہوگا۔ دوسری بات آپ علیہ السلام نے فرمائی، الا کل شیء من امر الجاہلیہ تحت قدمی موضوع،
یاد رکھو اچھی طرح سے، یہ بات ذہن نشین کر لو کہ جاہلیت کے زمانہ کے تمام کام میں نے اپنے دونوں قدموں کے نیچے رونق دیے ہیں۔ یہ جاہلیت کی رسمیں تمام کی تمام میں نے ختم کر دی۔ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، زمانہ جاہلیت کے خون وہ سب ختم کر دیے گئے ہیں، کوئی اس کا مطالبہ نہیں ہے، کوئی اس کا بدلہ نہیں ہے، کوئی اس کا قصاص نہیں ہے، اس کی آڑ میں کوئی قتل و غارت اور ظلم و ستم نہیں ہوگا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَاعُ مِن دِمَائِنَا دم بن ربیعۃ بن الحارث كان مسترضعا فی بنی سعد وقتلته ہذیل۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلا قتل زمانہ جاہلیت کا جسے میں ختم کرتا ہوں وہ ہمارا خون ہے، کہ ابن ربیعہ بن حارث، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کا پوتا، وہ بنی سعد میں دودھ پلوانے کے لیے بھیجا ہوا تھا۔ حذیل قبیلہ کے لوگوں نے اس کو قتل کر دیا۔ آپ نے فرمایا یہ قتل معاف ہے، ختم کر دیا، کوئی اس کا بدلہ نہیں ہے۔ سب سے پہلا قتل ہمارے خاندان میں، ہماری قوم میں، ہماری برادری میں، ہمارے قبیلہ میں جو ہمارے خاندان کا کیا گیا میں اسے ختم کرتا ہوں۔ کوئی نہ اس کا مطالبہ ہے نہ اس کا قصاص ہے، وہ ختم کر دیا۔ ورب الجاہلیہ، اور جاہلیت کا سود موضوع وہ بھی ختم کر دیا گیا۔ زمانہ جاہلیت میں جس نے بھی سود پر کسی کو رقم دی ہوئی ہے، اب آج کے بعد کوئی اس سے سود وصول نہیں کر سکے گا، اسے ختم کر دیا گیا۔ وَأَوَّلُ رِبًا أَضَوْ رِبَانَا رِبَا عباس ابن عبد المطلب فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، اور سب سے پہلا سود جسے میں ختم کرتا ہوں وہ ہمارا سود ہے، جو عباس بن عبد المطلب آپ کے حقیقی چچا نے لوگوں کو سود پر پیسے دیے ہوئے تھے، سود وصول کرنا تھا، آپ نے فرمایا یہ میں نے ختم کر دیا۔ اپنے گھر سے آغاز کیا جاتا ہے، لوگوں کے لیے مثال پیش کی جاتی ہے، لوگوں کو عمل کر کے پیغام دیا جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ اور آپ کا اسوہ حسنہ، اور قرآن مجید نے آپ علیہ السلام کا یہ وصف بطور خاص بیان کیا ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جتنے بھی زمانہ جاہلیت کے بوجھ تھے جس کے نیچے لوگ دبے ہوئے تھے، آپ علیہ السلام نے وہ سارے بوجھ اتار دیے، ختم کر دیے۔ بہت بڑا پیغام ہے زمانہ جاہلیت کی رسمیں اور طور طریقے۔ ہم مسلمان ہو گئے، کئی پشتوں سے مسلمان ہیں، لیکن ہندوانہ رسومات آج بھی ہمارے اندر موجود ہیں۔ شادی کے موقع پر، بیاہ کے موقع پر، فوتگی کے موقع پر، ہر موقع پر ہمارے اندر وہ ہندوانہ معاشرت آج بھی موجود ہے۔ یہ مہندیاں، یہ منگنیاں اور یہ لینا وہ دینا، یہ فوت شدہ پر جو ہے مختلف قسم کی رسومات ادا کرنا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ ہندوانہ معاشرت ہے۔ آپ علیہ السلام ان تمام بوجھ سے ہمیں آزاد کر کے گئے، لیکن ہماری بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ ہم نے وہ تمام بوجھ اپنے سر پر دوبارہ سے بڑے ہی اہتمام کے ساتھ لاد ہی نہیں رکھے بلکہ باندھ رکھے ہیں اپنے، کہیں گر نہ جائیں، کہیں اس سے آزاد نہ ہو جائیں۔ یہ شادی بیاہ کے موقع پر یہ بارات کو کھانا کھلانا، ایک طرف یتیم بچی ہے جی، اس کے لیے زکوٰۃ کے صدقے کے پیسے اکٹھے کر کے جہیز تیار کیا جاتا ہے، ظلم دیکھیں کیسا۔ دوسری طرف بارات لے کے آتے 200 آدمی کھانا کھانے کے لیے آ رہے ہیں،
کسی کو شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی. اور یہ جہیز لینا اور دینا یہ خالصتاً ہندوانہ رسم ہے جو مولوی صاحبان اس کی حمایت کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ بتاتے خود لیتے بھی اور دیتے بھی. چونکہ انہوں نے لینا ہوتا ہے اس لیے اس کی آڑ میں اس کو جائز بھی قرار دینا ہوتا ہے. اور یہ اہل حدیث حضرات الا ماشاء اللہ الا من رحم ربی یہ کام کرتے ہیں. ہماری تحریک سے اللہ کے فضل و کرم سے بہت سارے لوگوں کی اصلاح ہوئی، باوجود اس کے کہ لڑکی والد صاحب حیثیت تھے، انہوں نے زبردستی یہ سب کچھ دینا چاہا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالی نے ان بچوں کو ہدایت دی، لڑکے والوں کو سمجھ عطا کی. انہوں نے کہا ہم کسی صورت یہ چیز وصول نہیں کریں گے. الحمدللہ علی ذالک. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کی جو سنگینی بیان کی ہے اس کے متعلق سنن ابن ماجہ میں روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الربا 70 جزءا، یہ سود کے 70 جزوے ہیں گناہ کے. ایسرها ان ينكح الرجل امه، سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی حقیقی ماں کے ساتھ زنا کرے. اور قرآن مجید نے اس کی سنگینی کو کس انداز میں بیان کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو سود میں سے جو کچھ باقی ہے وہ چھوڑ دو، اگر تم ایمان والے مومن ہو تو چھوڑ دو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا، جو سود باقی ہے وہ نہ چھوڑا، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تم نے تو اللہ اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر دی. سنگینی دیکھیں کیسی ہے کہ جو شخص سود کا کاروبار کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، اس میں ملوث ہوتا ہے، گواہ بنتا ہے، لکھتا ہے، لکھواتا ہے، اس پہ تعاون کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب لوگوں کو ملعون قرار دیا، ان پہ اللہ کی لعنت ہے. یہ سودی کاروبار کرنے والے، لین دین کرنے والے، یہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کیے ہوئے. چھوڑ دو میرے بھائیو سود. اور یاد رکھو کہ اللہ کے لیے سود چھوڑیں گے تو اس کی بڑی ہی خیر و برکات ہو، بڑی ہی خیر و برکات ہو. یہ موقع نہیں ہے تفصیلات بیان کرنے کا، ورنہ آپ کو بتاتا کہ کس کس طریقے سے جن لوگوں نے سود کو چھوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے ان کو اپنی خیر و برکات سے نوازا. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، پھر اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے اصل مال وصول کرنا ہے. سود کے ساتھ مال وصول نہیں کر سکتے، سود نہیں لے سکتے. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پہ ظلم کیا جائے. تو یہ ظالمانہ نظام ہے، سودی نظام. جن لوگوں نے اس کو رائج کیا، اس کو پروان چڑھایا، اس کا دفاع کرنے والے، وہ لوگ آج بھی خسارے میں جا رہے ہیں، تباہ و برباد ہو رہے ہیں، اور اس کے اثرات پوری دنیا پہ مرتب ہو رہے ہیں. اس بات کو مانا جا رہا ہے، تسلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ نظام ٹھیک نہیں. جب افراط زر کا مسئلہ پیدا ہوا تو اس وقت 2 یہودی پروفیسرز نے جو کیلیفورنیا یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے اور ہر معاملہ میں اسلام کی مخالفت کرتے تھے، انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ اسلام کا نظام زکوٰۃ ایک ایسا نظام ہے جس سے افراط زر کے مسئلہ پہ قابو پایا جا سکتا، اور دنیا میں نظام ہی کوئی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال ذرائع اور حلال طریقے بتائے ہیں. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سنن ابن ماجہ میں ان الفاظ کے ساتھ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الربا وان کثر فان عاقبته تصير الى قل، کہ یقیناً سود اگرچہ وہ کثیر تعداد میں مال کھینچنے والا ہو، مال جمع کرنے کا باعث ہو، آخر کار اس کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ انسان کو فقر و ذلت کی طرف لے جاتا ہے. انسان فقیر بھی ہوتا ہے، ذلیل و رسوا بھی ہوتا ہے.
میں صرف اشارہ کیے دیتا ہوں. آپ لوگوں میں سے اکثر کو اس بات کا علم ہوگا کہ تاج کمپنی ہوتی تھی جو قرآن مجید شائع کرتی تھی، اور پورے پاکستان میں صرف اور صرف اس کا قرآن مجید ہر اعتبار سے معتبر مانا جاتا تھا، طباعت کے اعتبار سے، کتابت کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے. اور مختلف بڑے بڑے شہروں میں ان کے ہیڈ آفس تھے. انہوں نے یہ کام شروع کر دیا. سودی کاروبار کر رہے ہیں، سود پہ پیسے لے کر کے لوگوں کو سود دے رہے ہیں، اور کام کیا کرتے ہیں؟ قرآن چھاپتے ہیں. نوز باللہ، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے. آج تاج کمپنی کا نام ختم ہو چکا، لوگوں کی رقمیں ڈوب گئی، پیسے ڈوب گئے، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان عالی شان میں یہ چیز موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگرچہ وہ مال بہت زیادہ ہو جائے لیکن اس کے باوجود آخر کار وہ فقر و ذلت کا سامان ہے، فقیر بھی ہو گئے، ذلیل بھی ہو گئے. اللہ ہو. اور تیسری بات، یہ سود کو تو سب برا سمجھتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بڑا سود جسے قرار دیا، جس میں عوام اور خواص سب شامل ہیں، الا ماشاء اللہ، الا من رحم ربی. برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، المعجم الاوسط طبرانی میں یہ روایت حسن سند کے ساتھ موجود ہے کہ آپ نے فرمایا ان ارب الربا استطالۃ الرجل فی عرض اخیہ، سب سے بڑا سود اپنے بھائی کی عزت کے ساتھ کھیلنا، اسے معاشرے میں ذلیل و رسوا کرنا، اس کی غیبتیں کرنا، اس کی چغلیاں کھانا، اس کو معاشرے میں ذلیل کرنے کی کوشش کرنا، اس کی انسلٹ کرنا، اس کی توہین کرنا، اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا، رات دن یہ محنت اور کوشش کرنا کہ یہ لوگوں میں ذلیل و رسوا ہو کر کے نظر آئے. یہ سب سے بڑا سود قرار دیا. جس کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، فرض ادا کرتے ہیں، شکریہ ادا کرنا چاہیے اس کا کہ اس نے آپ کی زکوٰۃ وصول کر لی، آپ کا مال پاک کرنے کا باعث بنا. ہم تو اس کے بھی تانے دیتے ہیں، ضرورت پیش آتی ہے تو ہم زکوٰۃ بند کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرنا بند کر دیتے ہیں، رشتہ داروں کا ناطقہ بند کر دیتے ہیں، دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ اس کا بائیکاٹ کرو، اس نے ہماری حقوق عدولی کی. اسے پھر ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے. ہم نے فلاں موقع پر اس کو اتنا مال دیا، فلاں موقع پر ہم نے اس کو صدقہ دیا، فلاں موقع پر زکوٰۃ دی، فلاں موقع پر ہم نے یہ تعاون کیا، اس کی بچی کی شادی کی، یہ کیا وہ کیا. یہ عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرنا سب سے بڑا سود قرار دیا گیا. کیا سمجھتے ہو ایک مسلمان کی عزت کو؟ اللہ کے نزدیک اس کی عزت کیا ہے، اس کا مرتبہ مقام کیا ہے؟ ایک شخص بیت اللہ کو گراتا ہے، کسی مسلمان کی عزت کے ساتھ کھیلتا ہے، بیت اللہ کو گرانے والے شخص سے یہ شخص بڑا مجرم ہے، یہ ایک مسلمان کی عزت کے ساتھ کھیلتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کے کہہ رہے جیسے اس دن کی حرمت ہے، اس مہینے کی حرمت ہے، اس شہر کی حرمت ہے، اس طریقے سے مسلمانوں کے مال کی، جان کی، ان کی عزتوں کی حرمت ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری بات فرمائی فاتقوا اللہ فی النساء اخذتموہن بامان اللہ، عورتوں کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، تم نے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی امان کے ذریعہ سے حاصل کیا. وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمہ کے ساتھ ان کی شرمگاہوں کو حلال کیا. یہ عورتوں کے حقوق اس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بیان فرمائے. قرآن مجید کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے، معروف اور دستور کے مطابق، بھلائی کے ساتھ.
زندگی گزارو، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اچھی معاشرت ہونی چاہیے، اچھے معاملات ہونے چاہیے، اچھا لین دین ہونا چاہیے، اچھا سلوک ہونا چاہیے، ان کی عزت نفس مجروح نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں تو ایسے بدبختوں کو دیکھا گیا ہے کہ بات بات پر ذلیل و رسوا کرتے ہیں، عزت نفس مجروح کرتے، ان کے ماں باپ کے، ان کے خاندان کے، ان کے قوم کے، ان کی برادری کے، ان کے کاروبار کے تانے دیتے ہیں۔ یہ نک چڑھے، یہ متکبر لوگ، اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ افضل سمجھنے والے، کل قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو کیا معاملہ ہوگا؟ ان ساری باتوں کا جواب دینا ہوگا یا نہیں دینا ہوگا؟ بعض اوقات تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھی سب کچھ دکھا دیتا ہے، اور ایسے لوگوں کی آخری امت ایسی ذلت اور رسوائی والی ہوتی ہے کہ اولاد جوان ہوتی جاتی ہے، وہ ماں کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، اور مرد کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، وہ بوڑھا جاتا ہے، پھر وہ بیوی اور بچے مل کر کے اس کا محاسبہ کرتے ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسے شخص کا مشاہدہ کیا، اس کو دیکھا، جب بیوی اور بچے نے اس کو گھر سے نکال دیا، وہ ذلیل و رسوا ہوتا پھرتا ہے۔ جب حالات ٹھیک تھے مسجد میں نہیں آتا تھا، اب کوئی ٹھکانا نہیں ہے مسجد کے سوا، اللہ اکبر۔ تو اس سے بچو کہ تم سے انتقام لیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، لہذا حسن سلوک کرو، اچھے معاملات کرو ان کے ساتھ۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقول، کہ آدمی کے لیے اتنا گناہ ہی کافی ہے جس کی روٹی روزی کا وہ ذمہ دار ہے اسے وہ ضائع کر دے، اس کے حقوق ادا نہ کرے۔ بیوی ہے، بچے ہیں، چھوٹے بہن بھائی ہیں، والدین ہیں، دیگر دوست احباب ہیں، نوکر چاکر ہیں، ملازم ہیں، ان کے حقوق ادا نہ کرنا، وقت پہ روٹی نہ دینا، ان کی ضروریات کو پورا نہ کرنا، ان کی ضروریات کا خیال نہ رکھنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ اور یہ جامع کلمات میں سے ہے جو آپ علیہ السلام نے فرمایا انی اوتیت جوامع الکلم، کہ میں جامع کلمات دیا گیا۔ آپ دیکھیں گے اس حدیث میں آپ علیہ السلام نے ہر ایک کے حقوق کو بیان کر دیا، جو بھی کمزور ہے، جس کی بھی آپ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہ کسی بھی انداز میں، بھلے وہ ایک دن کے لیے آپ کے پاس مزدوری کر رہا ہو، آپ کا ملازم ہو، آپ کے ساتھ تعاون کرنے والا ہو، آپ کے ماتحت کام کرنے والا ہو، آپ کے اس میں بیوی بھی شامل ہے، بچے بھی شامل ہے، چھوٹے بہن بھائی بھی شامل ہے، عزیز و اقارب بھی شامل ہے، ماں باپ بھی شامل ہے، سب کے سب شامل ہے۔ کیسے خوبصورت پیرائے میں اس گناہ کو آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ دوسری روایت صحیح مسلم میں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کفا بالمرء اثما ان یحبس ممن یملک قوتہ، کہ آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس کی روزی روٹی کا وہ مالک ہے اس سے وہ روک دے، اس کی ضروریات پوری نہ کرے۔ بعض لوگوں کی عادت ہے، اتنے بخیل ہوتے ہیں کہ بیوی بچوں پہ بھی خرچ نہیں کرتے، اس قدر بخل ان کے اندر سرایت کر چکا ہوتا ہے۔ اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گناہ قرار دیا کہ کسی آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اب ملازم ہے، وقت پہ تنخواہ نہ دینا، مزدور کو اس کی مزدوری نہ دینا، بیوی کو بچوں کو ضروریات ہیں ترسا ترسا کر کے ان کو دینا، وقت مقررہ پر ان کی ضرورت کو پورا نہ کرنا، فیس ادا نہ کرنا وقت پہ، بچوں کو اسکول میں، کالج میں یا دیگر جگہوں پر ذلیل و رسوا کروانا، جرمانے کروانا، ان کی عزت کروانا، ان کو بے عزت کروانا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ بعض لوگوں کی نیچر ہے وقت مقررہ پر ملازمین کو تنخواہ ہی نہیں دیتے ہیں تو تھوڑی تھوڑی کر کے دیتے، پوری یکمشت نہیں دیتے، کوئی نہ کوئی ادھر ہیلے بہانے کر کے تھوڑی تھوڑی رقم دیتے۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا۔ پھر اپنے اہل خانہ کے معاملہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا بیوی بچوں کے حقوق کے بارے میں؟ خیرکم خیرکم لأہلی وأنا خیرکم لأہلی، فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے اہل خانہ کے حق میں سب سے بہتر ہے دنیا میں ایسا ریفارمر اور مصلح ایسی تعلیم دینے والا؟ اور فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے حق میں بہتر ہوں۔ ازواج مطہرات ہماری مائیں بیان کرتی ہیں کہ آپ علیہ السلام ہنڈیا میں ڈوئی بھی پھیر دیتے تھے، گھر کے کام کاج میں تعاون بھی کر دیتے تھے، ہندوانہ معاشرت بیوی کے ساتھ تعاون کیا، اے رن مرید ہے، اے ذلیل ہے، بڑی دے تھلے لگ گیا، انا للہ و انا الیہ۔ ایسے تانے، ایسی باتیں جس کی وجہ پھر بچے باغی ہو جاتے، ماں باپ کو بری نظروں سے دیکھتے۔ اس کو سمجھو میرے بھائی اور دوست۔ ہمارا ایک ساتھی کویت میں ہمارے دروس سے متاثر ہو کر کے الحمدللہ اس کا عقیدہ صحیح ہو گیا، ہمارا ساتھی بن گیا۔ اس نے رو کر کے اپنا واقعہ سنایا۔ اس نے کہا کہ میری بیوی روٹیاں پکا رہی ہے سب گھر والوں کی، تو چھوٹی بچی ہے گود میں لیے ہوئے، بچی ہوئی سماری، بچی رو رہی ہے، اس کو سنبھالتی ہے تو روٹی نہیں پکتی، روٹی پکاتی تو وہ روتی۔ تو کہتا کہ میں نے کہا کہ یہ بچی مجھے دے دو، میں اس کو کھلاتا ہوں، پکڑتا ہوں۔ کہتا میں نے بچی لے کر کے گود میں رکھی، اس کو کھلا رہا ہوں، میرے باپ نے دور سے دیکھا تو دیکھ کر کے عشق قدر حقیر انداز مجھے مخاطب کیے، دیکھ، کہتا ایسے اس نے مجھے الفاظ کہے، مخاطب کیا، مجھے کچھ سجائی نہیں دیا، میں نے بچی کو زمین پہ ڈال دی، میں اٹھ کر کے باہر نکل گیا۔ وہ رو پڑا یہ واقعہ سناتے ہو۔ یہ زمانہ جاہلیت کی تمام رسوم کو اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا، دنیا کو پیغام دیا کہ یہ تمہاری ساتھی ہیں، شریکہ حیات ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، یہ کمزور ہوتی ہیں، ان کا لحاظ اور خیال کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ وہ سواری پر سوار ہونا چاہتی، صحیح بخاری کا واقعہ ہے، تو عورت تو پہلے ہی سواری پر، اونٹ پر، گھوڑے پہ چڑھنا ہو تو مشکل، رکاب میں پاؤں رکھنے کے لیے دشواری تھی۔ آپ علیہ السلام نیچے بیٹھے اور اپنی ران آپ نے آگے کی، کہا اس پر پاؤں رکھو اور پھر رکاب میں پاؤں رکھو، اس کے بعد سوار ہو۔ یہ کس کو تعلیم دی ہے؟ یہ امت کو پیغام دیا ہے کہ میں ایسا کر کے تمہیں بتا رہا ہوں کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کا لحاظ اور خیال رکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے کلمہ کے ساتھ ان کو تم نے حلال کیا۔ اللہ کا کلمہ کیا ہے؟ کلمات اللہ سے مراد اس کا حکم، اس کا امر اور اس کا جائز ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں جو نازل کیا گیا ہے، یہ اللہ کا کلمہ، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند ہو۔ تو اللہ کے کلمہ کے ساتھ ان کو حلال کرتے ہیں نا۔ دوسری بات کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ محمد الرسول، یہ کلمہ توحید ہے، جس کی وجہ سے غیر مسلم کے ساتھ کسی مسلمان عورت کی شادی نہیں ہو سکتی۔ یہ کلمہ توحید کا تقاضا ہے، کسی غیر مسلم کے ساتھ مسلمان عورت کی شادی اور نکاح نہیں ہو سکتی۔ تیسری بات
کہ نکاح کے موقع پر جو کلمات ہوتے ہیں ایجاب و قبول، کہ مولوی صاحب پوچھتے ہیں، نکاح خواہ پوچھتا ہے کہ آپ کو فلاں بنت فلان اتنے حق مہر کے عوض قبول ہے، آپ ایجاب و قبول کرتے ہیں، یہ اللہ کا کلمہ ہے، اس کے لیے یہ حلال ہوئی ہے۔ ولی کی اجازت سے، لڑکی کی رضامندی سے، گواہان کی موجودگی میں حق مہر مقرر کر کے ایجاب و قبول کرنے کا نام نکاح ہے۔ اس کے بغیر اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ ملاپ کرتا ہے، وہ اسی لیے حرام ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دی ہے۔ آپ نے فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ لڑکا لڑکی آپس میں بیٹھ کر کے ایک دوسرے کو ایجاب و قبول کر لیں تو وہ حلال نہیں ہوں گے، حرام ہی رہیں گے۔ تو گھر سے بھاگ کر کے جا کر کے عدالت کے ذریعہ سے تحفظ حاصل کر لے، وکیل کے چیمبر میں اس کا نکاح پڑھا دیا جائے اور یا کی اجازت نہ ہو تو نکاح نہیں ہے، وہ زنا ہے۔ اللہ اکبر۔ چوتھی بات، اللہ کا کلمہ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اچھے طریقے سے ان کو گھروں میں روکے رکھنا، آباد کرنا، یا پھر اچھے طریقے سے چھوڑ دینا، یہ اللہ کا کلمہ ہے۔ امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب سے اچھی وجوہ ہیں، توجیہات ہیں اس حدیث کے لفظ کی جو بیان کی گئی ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمہ کے ساتھ ان کو حلال کیا گیا ہے، ویسے یہ حلال نہیں ہو سکتا۔ چوتھی بات آپ نے فرمائی وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُؤْتِيَنَّ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ۔ پھر تمہارا ان پر حق ہے بیویوں پر کہ تمہارے بستروں کو کسی ایسے مرد اور عورت کو نہ بیٹھنے دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، وہ رشتہ دار ہوں، خامد کے رشتہ دار ہوں یا بیوی کے رشتہ دار ہوں، یا اس کے علاوہ کوئی بھی ہو، بھلے عورت ہی کیوں نہ ہو، خامد جسے پسند نہیں کرتا کہ یہ میرے گھر میں آئے، میرے بستر پہ بیٹھے، عورت اس کو گھر میں داخل کرے، اسے عزت دے، اسے گھر میں اپنے شوہر کے بستر پر بٹھائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ان کو تم تھوڑی ضرب لگاؤ، تھوڑی ڈانٹ ڈپٹ بھی کرو، ان کو مارو بھی معمولی سا، تاکہ انہیں نصیحت حاصل ہو۔ کاری ضرب نہیں لگانی، ہڈیاں پسلیاں نہیں توڑنی، نیل نہیں ڈالنے، معمولی سا ایک چھوٹا موٹا کو تھپڑ مار دیا، چہرے پہ نہیں مارنا، کندھے پہ مار دیا، صرف توجہ دلانے کے لیے، احساس دلانے کے لیے، معمولی سا ایسا معاملہ کر سکتے ہیں، اس کی اجازت دی۔ اور فرمایا وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کا تمہارے اوپر حق یہ ہے کہ ان کی روزی روٹی اور ان کا پہناوا معروف طریقے سے پورا کرنا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص ایک بات بیان کی جو امت کو قیامت تک کے لیے سبق دیا گیا، پیغام دیا گیا کہ تم راہ ہدایت پر کیسے قائم رہ سکتے ہو، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قد ترکت فیکم لن تضلوا بعدہ ان اعتصمتم بہ کتاب اللہ، میں تم میں ایسی چیز چھوڑ کر کے جا رہا ہوں کہ اس کے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے اگر تم نے اس کو، یعنی اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھا۔ اللہ کی کتاب سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی کتاب سے مراد ما بین الدفتین، دو گتوں کے درمیان
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی خوب وضاحت کی ہے. انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنائی، لیکن کہا کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب قرآن مجید ما بین الدفتین میں ایسی عورتوں پر لعنت کی ہے جو بالوں میں بال لگاتی ہیں، یہ بال یہاں سے اتارتی ہیں، دانت کھلے کرواتی ہیں، سرما بھرواتی ہیں. ایک عورت ام یعقوب نامی درس میں موجود تھی. اس نے کہا ہے ابو عبد الرحمن، میں نے قرآن مجید کو اول سے آخر تک پڑھا ہے، مجھے یہ بات قرآن میں نہیں ملی. فرمانے لگے اگر تم نے قرآن مجید کو بغور پڑھا ہوتا تو یہ بات تجھے قرآن میں مل جاتی. اس نے کہا مجھے نہیں ملی. کہا کہ قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں وہ لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. اس نے کہا یہ آیت تو موجود ہے. کہا یہی بات ہے، جو رسول نے کہہ دیا ہے وہ اللہ نے کہہ دیا. اس کو کتاب اللہ قرار دیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث، آپ کے فرامین، آپ کے اقوال، آپ کے فرمودات، آپ کے ارشادات کو کتاب اللہ قرار دیا. اور جو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، اب لکھنے لکھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہی کتاب اللہ تھی. اگر کوئی اور چیز مراد تھی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ کرتاس کے بعد 5 دن تک زندہ رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھوانا ضروری ہوتا، اور آپ سمجھتے کہ اس کے لکھوانے کی ضرورت ہے تو آپ لکھوا کر کے جاتے. آپ نے نہیں لکھوایا، بلکہ صحیح بخاری کی ہی حدیث ہے کہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں تمہیں کچھ لکھوا دوں. انہوں نے کہا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ دیا تو پھر ہماری باری نہیں آئے. ان کو یہ معلوم تھا، وہ جانتے تھے کہ ہم سے افضل لوگ موجود ہیں. اور صحیح بخاری کی ہی دوسری حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ سے کہا تھا اپنے والد اور بھائی کو بلاؤ تاکہ میں لکھوا دوں، تاکہ کوئی شخص میرے بعد خلافت کا مطالبہ نہ کرے. اس کو لکھ کے دینا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اس کو کہا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب لوگ آئے، لمبا واقعہ، صرف اختصار کے ساتھ، کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں. آپ نے ان کا کیا ہوا آپس میں فیصلہ اسے رد کر دیا اور کہا کہ میں اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا. انہوں نے بھی مطالبہ کیا کہ اللہ کے رسول ہمارے درمیان اللہ کی کتاب سے فیصلہ کر دیں. آپ نے قسم کھا کر کے کہا واللہ لا اقضین بینکما بکتاب اللہ، اللہ کی قسم میں ضرور بضرور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا. تو آپ نے فرمایا وہ عورت شادی شدہ تھی، اس نے اقبال جرم کر لیا، فرمایا اس کو سنسار کر دو. اور نوجوان یہ کمارا تھا، کہا اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے. آپ بتائیں کہ قرآن مجید میں سنسار کا حکم موجود ہے؟ نہیں ہے. کیا 1 سال کے لیے کمارے کو 100 کوڑے لگا کر کے جلا وطن کرنے کا حکم موجود ہے؟ قرآن میں موجود نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کو کیا قرار دیا؟ اللہ کی کتاب کا فیصلہ قرار دیا. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. 5ویں بات آپ نے فرمائی وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، میرے بارے میں تم سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا تو تم کیا کہو گے؟ کیا جواب دو گے؟ میرے بارے میں پوچھا جائے گا. صحابہ نے کہا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے
پیغام رسالت دین پورے کا پورا پہنچا دیا، اس کا حق ادا کر دیا اور امت کی خیر خواہی کر دی۔ فقال، تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلی کا، شہادت کی انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے آسمان کی طرف اور پھر لوگوں کی طرف کہا، اللہم شہد، اللہم شہد، اللہم شہد، اللہ گواہ ہو جا، اللہ تو گواہ ہو جا، اللہ تو گواہ ہو جا کہ میں نے حق ادا کر دیا، جو ذمہ داری تھی اس کو میں نے پورا کر دیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری موقع پر انگلی کا اشارہ کس طرف کیا؟ اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے۔ جو کہتے ہیں کہ اوپر بھی ہے نیچے بھی ہے، ہر جگہ پہ ان کی بات بالکل غلط ہے۔ اللہ صرف اور صرف کہاں ہے؟ عرش پر ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، کیسے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اس موضوع پر ہمارے استاد محترم شیخ العرب والعجم علامہ سید بدیع الدین شاہ صاحب راشدی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی توحید خالص، صرف 2 سوالوں کے جواب میں 720 صفحات پر مشتمل یہ کتاب، تمام قرآن مجید کی آیات جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر ہے، اوپر ہے آسمانوں کے، اور تمام احادیث اس میں جمع کر دی۔ پھر اس کی وضاحت میں ائمہ کے اقوال اور اہل سنت کا عقیدہ بھی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہاں ہے؟ عرش پر ہے۔ فطری طور پر جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو کس طرف منہ کرتے ہیں؟ آسمان کی طرف۔ اور یہ مخلوق جب پریشان ہوتی ہے تو یہ کہاں منہ کرتی ہے؟ کس طرف منہ اٹھاتی ہے؟ یہ بھی اوپر کی طرف اپنا چہرہ کرتی ہے، اپنا منہ اٹھاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے، جہاں جہاں ہمارے اندر خامی کوتاہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دور کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ Thank you.